کی دعویٰ کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہاڑی کے یہاں بلایا سارے لوگوں کو اور انہیں کہا قولوا لا الہ الا اللہ، یعنی آپ سب کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے۔ آج کل ہمیں اور آپ میں ایک یہ بہترین بیماری آ گئی ہے کہ ہم کسی درباروں پہ جا کر وہاں منتیں مانگتے ہیں، ان لوگوں سے بیٹا بیٹی کی جو ہے وہ مرادیں کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو ایک جعلی پیر کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جو ایک جعلی پیر تھا، اس نے اپنے علاقے کے اندر لوگوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا تھا۔ تو وہ جعلی پیر کچھ اس طرح کا تھا، جب بھی کوئی انسان اس کے پاس آتا تھا کہ یار مجھے نہ تو بیٹا ہو رہا ہے نہ تو بیٹی ہو رہی ہے، یعنی میں بے اولاد ہوں، مجھے اولاد نہیں ہو رہی، تو وہ کیا کرتا تھا، انہیں کہتا تھا آپ کوئی بکرا وغیرہ یا کوئی گائے یا بھینس لے کر آئیں اور ہماری درگاہ کے اوپر آپ اسے چھوڑ جائیں۔ جب وہ لاتے تھے تو اس کو ذبح کر کے اس کے سیر والا جو خون ہوتا ہے نا، ذبح کی پہلی ذبح کے وقت جو چھری چلاتے ہیں، پہلی ذبح والا ان کا خون اس تعویذ کے اوپر لگا کر وہ لکھ دیتا تھا بیٹا نہ بیٹی، یعنی اس نے کیا لکھ دیا، بیٹا نہ بیٹی۔ جب کسی انسان کو بیٹی ہوتی تھی تو وہ کہتا تھا میں نے تو اپنے تعویذ میں لکھا تھا بیٹا نہ بیٹی، دیکھیں آپ کو بیٹی ہوئی ہے۔ اگر جس کو کیا کہتے ہیں بیٹا ہوتا تھا تو اس کو کہتا تھا میں نے تو اپنے تعویذ کے اندر لکھا تھا بیٹا نہ بیٹی۔ اسی وجہ سے اگر کوئی آدمی ان سے اپنی تقدیر کے بارے میں پوچھنے آتا تھا تو پھر بھی یہ وہی جواب دیتے تھے۔ اچھا کیا کہتے تھے، بیٹا نہ بیٹی۔ اگر کوئی ہمت کر کے پوچھ لے تو اس کا مطلب کیا ہے، تو اس کے جو باشندے جو چمچے بیٹھے ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے آپ یار بہت ہی سادے انسان ہو، آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی بیٹا نہ بیٹی۔ اسی طرح سے یہ ڈھونگی بابا، یہ بھوپے سارے اسی طرح ہوتے ہیں۔ تو خدا را حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہم سے دنیا کے اندر آتے ہی پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا سبق دیا تھا۔ تو آج اور ہمارے اوپر یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور اللہ کے حدود کے اندر کسی کو بھی داخل نہ کریں۔ حتیٰ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن رو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا آپ کیوں رو رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس بات کو سوچ کر روتی ہوں کہ کاش کہ مجھے بھی کوئی بیٹا یا بیٹی ہوتی۔ تو اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیٹا اور بیٹی دینا نہیں ہے تو آج کل کے جعلی ملے اور پیر وہ سب یہ بیٹا نہ بیٹی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو خدا را مسلمانوں آپ تھوڑا اپنے آپ کو عقل، اپنی سوچ و فکر اور ذہن سے یہ بات سوچیں کہ واقعی کوئی پیر جو ہے وہ بیٹا نہ بیٹی دیتا بھی ہے، یا ایسے ہی ہم درباروں پر جا کر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہ ذبح کرنا بھی بالکل حرام ہے، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، یعنی آپ جس جانور کو ذبح کرتے ہیں اس کا ہرگز گوشت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا، اس کا خون بھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو جاتی ہے وہ آپ کی تقویٰ اور پرہیزگاری اور نیت اللہ رب العزت کے پاس جاتی ہے۔ اگر آپ غیروں کی نیت کی وجہ سے آپ ذبح کریں گے تو وہ اللہ رب العزت کے پاس نہیں جائے گی۔ تو بہرحال ہم نے آج اس موضوع کے اوپر بات کر لی ہے، تو انشاءاللہ پھر کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر دور نبوت تک انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔